اچھا، اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں میت کا ولی ہوں یا میت کے ولی نے مجھے اجازت دی ہے تو میت کو غسل کفن اور دفن کو انجام دوں، یا کہیں کہ میں میت کے دفن کے متعلق کاموں میں میت کا ولی ہوں اور اس کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے، یا میت اس کے تصرف میں ہو یا دو عادل اشخاص گواہی دیں تو اس کا قول قبول کر لینا ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص آ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو میت ہے اس کی میں اس کا ولی ہوں، اور اس کے نہیں یہاں تو جو سا اس کا ولی ہے اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اسے کروں، تو بس اگر آپ کو اس پہ یقین ہے تو ٹھیک ہے، اور ساتھ میں دو عادل اشخاص بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہی ہے، تو مطلب مثال کے طور پر ایک آپ کو کہیں پہ نا لاش ملتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اکثر CID آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ہوتا ہے نا کہ لاش مل جاتی ہے اور وہ بندے جائیں جا کے کہ ہمارے ہیں، تو یہ ایک مثال کے طور پر میں نے ویسے دیا ہے، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں اطمینان دلائیں تو پھر ہمیں اس کا یقین کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر مرنے والا اپنے غسل کفن دفن اور نماز کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو مقرر کر کے تو ان امور کی ولایت اس شخص کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو میت نے وصیت کی ہو وہ خود ان کاموں کو انجام دینے کا ذمہ دار بنے اور اس کی وصیت کو قبول کرے، لیکن اگر کر لے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے دیکھیں ضروری نہیں ہے، اب مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں، میں نے کسی کو کیا کیا وصیت کی، ٹھیک ہے، کہ میں چاہتی ہوں کہ بھائی اگر جب میں میری ڈیتھ ہو جائے یا میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو کیا کریں یہ والا شخص جو ہے یا یہ عورت یا آنٹی یہ جیسے مثال کے طور پر میری ماں مجھے کفن غسل کفن وغیرہ دے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا جب میں فوت ہوگی، اگر میری ماما ہیں جو وہ خود حامی بھرتی ہیں کہ ہاں میں اپنی مطلب بیٹی کی وصیت پوری کروں گی تو میں غسل و کفن دوں گی، تو وہ ان پر بھی دینا لازم ہے، لیکن اگر وہ اس بات کو نہیں نہ کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں دوں گی یا مجھ سے نہیں دیا جاتا، پھر ان پہ زور زبردستی کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ دینا چاہیں تو وہ نہیں دیں گے، یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں غسل میت کی کیفیت۔ میت کو ترتیب سے 3 غسل دینے واجب ہیں۔ پہلا ایسے پانی سے جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں، دوسرا ایسے پانی سے جس میں کافور ملا ہوا ہو، اور تیسرا خالص پانی سے، ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے دینا ضروری ہے، اگر آپ ترتیب چینج کرتے ہیں تو غسل باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ سے آپ کو غسل دینا پڑے گا۔ اس کے بعد کہنے ہیں کہ ضروری ہے کہ بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے، مضاف کا مطلب ہوتا ہے گدلا ہو جائے، آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ مطلب اس کی رنگ بو اور ذائقہ اگر چینج ہو جائے تو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس قدر کم ہو کہ یہ کہا ہی نہ جا سکے کہ ہاں اس میں بیری اور کافور ملایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نارمل مقدار رکھنی ہے، نہ زیادہ بیری کا پتہ پانی اور کافور اتنا زیادہ ڈال دینا ہے کہ وہ گندا ہی ہو جائے، اور نہ ہی اتنا کم ڈالنا ہے کہ یہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہ ڈالا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر بیری اور کافور اتنی مقدار میں نہ مل سکیں جتنی کی ضروری ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر جتنی مقدار میسر آئے اسے پانی میں ڈال دیں۔ اب دیکھیں پہلے والے مسئلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ اتنا کم نہ ہو، لیکن دوسرے میں وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہو رہا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے مل ہی نہیں رہا، بہت مشکل ہو گئی ہے، تو پھر کم ہی ڈال لیں پر ڈال لیں ضرور۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مر جائے، یعنی بیچارہ حج کرنے گیا تھا تو فوت ہو گیا، تو اسے کافور کے پانی سے غسل نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے خالص پانی سے غسل دینا چاہیے، یعنی دیں گے 3 ہی، لیکن جو کافور کا پانی ہے نا اس کی جگہ بھی خالص پانی ڈالیں گے، اور اگر وہ حج تمتع کا احرام ہو اور وہ طواف نماز طواف اور سعی کو مکمل کر چکا ہو، یا حج قرآن یا افراد کے احرام میں ہو اور سر منڈا چکا ہو، تو ان 2 صورتوں میں اس کو کافور کے پانی سے غسل دینا ضروری ہے، یعنی اگر اس کا حج کمپلیٹ ہو گیا نا، اس نے سارا کچھ کر لیا تھا، لیکن اینڈ پہ ایک طواف جو ہے نا وہ حج متمتع رہ گیا، ٹھیک ہے، باقی اس نے کر لیا، تو اس پہ پھر کیا ہوگا، حج تمتع جو ہوتا ہے نا یہ حج مکمل ہونے کے بعد ایک طرح کا عمرہ ہوتا ہے جس میں جو ہے نا اسے دوبارہ سے وہ طواف کرنا پڑتا ہے خانہ کعبہ کا، یہ میں آپ کو ایک دفعہ نا اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو ساتھ سینڈ کرتی ہوں، آپ اس میں پڑھیے گا، ٹھیک ہے، میں اس میں بھی آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بتا دوں گی یہ کیا ہوتا ہے۔
تو پھر ضروری ہے کہ اسے کافور کا ہی کیا کریں، غسل دیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر بیری اور کافور یا ان میں سے کوئی ایک نہ مل سکے یا اس کا استعمال جائز نہ ہو، مثلاً یہ کہ غضبی ہو، تو احتیاط کے بنا پر ضروری ہے کہ اسے تیمم کرایا جائے اور ان میں سے ہر ایک چیز کی بجائے جس کا ملنا ممکن نہ ہو خالص پانی سے غسل دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی سمپل بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں مل رہا یا پھر وہ کوئی چوری کا تھا یا کسی سے بغیر پوچھے ہوئے ان کا بیری کے پتے وغیرہ تھے تو ہم اسے استعمال تو نہیں کر سکتے، تو اس کے بدلے جو اس پانی کے بدلے کیا کریں گے، پہلے تیمم کروائیں گے اور پھر خالص پانی کے ساتھ اس کو غسل کروائیں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جو شخص میت کو غسل دے ضروری ہے کہ وہ عقل مند اور مسلمان ہو، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو۔ اثنا عشری کا مطلب ہوتا ہے کہ 12 اماموں کا ماننے والا ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف 6 اماموں کو مانتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مطلب 3 کو مانتے ہیں، وہ مطلب سارے ہی 12 کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، کچھ شیعہ ایسے ہیں جو 6 کو مانتے ہیں اور کچھ 3 کو ہی مانتے ہیں بس۔ نہیں، ضروری ہے کہ غسل کے مسائل سے بھی واقف ہو۔ ممیز بچہ اگر غسل کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہو تو غسل دینا کافی ہے، چنانچہ اگر غیر اثنا عشری مسلمان کو میت اور مسلمان کی میت کو اس کا ہم مذہب اپنے مذہب کے مطابق غسل دے تو مومن اثنا عشری سے ذمہ داری مطلب اب یہاں طاقت ہو جاتی ہے، یعنی ہٹ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے نا وہ خود بھی 6 اماموں کو ماننے والا تھا اور جو فوت ہوا ہے نا وہ شخص بھی 6 اماموں کو ماننے والا تھا، تو پھر نا اس نے کیا کیا، اس نے جو 6 اماموں والا تھا اسی نے غسل وغیرہ دے دیا، تو پھر اب یہ جو اثنا عشری والا نا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والا اس پہ غسل پھر وہی کہ یہ غسل کرے، پھر وہی غسل کافی ہوگا۔ اچھا جی، جو شخص غسل دے ضروری ہے کہ وہ قربت کی نیت سے رکھتا ہو اور یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی نیت سے غسل دے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ بھائی میں غسل دے رہا ہوں، غسل کو قبول ہو۔ ٹھیک ہے۔